بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلیم بزدار، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نشاط ثانیہ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ کچھ عرصہ کے بعد عورت آ کے کہتی ہے کہ میں حلالہ کرا چکی ہوں اور میری عدت بھی گزر چکی ہے، لہٰذا مجھ سے نکاح کرو۔ تو اس صورت میں صرف اس عورت کے قول پر اعتبار کرنا کافی نہیں اور نہ ہی نکاح کر سکتا ہے، بلکہ عورت کی بات کی تحقیقات کرے اور اس سے تمام ضروری معلومات جو حلالہ کے لیے ضروری ہیں، اگر وہ صحیح معلومات دے اور اتنا وقت بھی گزر چکا ہو کہ پہلے خاوند کی عدت اور دوسرا نکاح اور پھر طلاق کے بعد دوسری عدت، اس عرصے میں گزر سکتی ہو اور خاوند کا دل مطمئن ہو کہ یہ صحیح بات کہہ رہی ہے، تو اس سے دوبارہ نکاح کرنا درست ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کے ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو اس پر لازم ہے کہ ان کے درمیان برابری رکھے، مثلا کھانے پینے کی اشیاء، رہائش، لباس اور رات گزارنے میں، البتہ غیر اختیاری چیزوں میں مساوات قائم رکھنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا محبت اور جماع انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ایسی چیزوں میں برابری قائم رکھنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ ممکن ہے لیکن مشکل ضرور ہے، اس لیے احتیاطاً معاف کرانا چاہیے تاکہ کوئی حق باقی نہ رہ جائے۔ اور تیسری بات، موبائل فون دیگر جدید آلات کی طرح ایک آلہ ہے جس میں فی نفسہ کوئی برائی نہیں ہے۔ خواتین موبائل فون شرعی حدود میں رہتے ہوئے اور احکامات شریعہ کا خیال کرتے ہوئے استعمال کر سکتی ہیں۔ غیر محرموں کے ساتھ فون پر گفتگو یا انٹرنیٹ پر چیٹنگ وغیرہ ناجائز ہیں، جن سے اعتراض لازمی ہے، اور اگر فتنہ کا اندیشہ ہو، جیسے کہ عموماً نوعمر بچیوں کی اس طرح فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں انہیں سادہ موبائل جس میں کیمرہ وغیرہ نہ ہو ہی استعمال کے لیے دیا جائے۔ اور چوتھی بات، حرمین شریفین میں اکثر نمازوں کے بعد جنازہ لایا جاتا ہے، تو وہاں عورت اگر موجود ہو تو جنازات میں شرکت کر لے تو یہ جائز ہے، اور اس میں بھی وہی ثواب ملے گا جو مردوں کو ملتا ہے۔ اس معاملے میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں۔